السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو آج میں آپ کے ساتھ کلاس 12 اکنامکس فیڈرل بورڈ کا گیسٹ پیپر 2026 شیئر کروں گی. اس میں سارے آپ کو امپورٹنٹ لانگ شارٹ کوشچن آنسر مل جائیں گے. یقیناً آپ کا اسٹریس لیول بڑا ہوا ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بالکل ہیلپ فل ثابت ہوگی. آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے, کوئی انفارمیشن مس نہیں کرنی ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ کے ساتھ باقی سب کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. یہاں میں نے آپ کو سارے امپورٹنٹ ٹاپک بتا دوں گی, کون سے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں اور کون سے آپ نے نہیں چھوڑنے, کیونکہ سلیبس زیادہ ہوتا ہے اور تو آپ کو کوشچن آنسر بھی زیادہ یاد کرنے پڑیں گے. اور اگر آپ ان سارے لانگ ٹاپک کی بھی تیاری کر لیں گے تو آپ کے شارٹ کوشچن بآسانی ہو جائیں گے. تو یہاں چلیں پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا جو اکنامکس کا اہم تفصیلی سوالات ہیں. قومی آمدنی کے مختلف تصورات کی وضاحت کرنی ہے. قومی آمدنی کی پیمائش اور مختلف طریقے وضاحت. تو فرسٹ جو چیپٹر ہے قومی آمدنی, یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے, اس کو نہیں چھوڑنا ہے. شروع کے جو 3-4 چیپٹر ہیں ان کے آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹاپکس یاد کرنے ہیں. تو اصلاحات کی وضاحت کریں. جی این پی, جی ڈی پی, ڈی پی آئی, یہ 3 جو اصلاحات ہیں آپ نے ان کی وضاحت کرنی ہے. ان کے بارے میں آپ شارٹ نوٹ تیار کر لیں, کچھ بھی آ جائے آپ یہ لکھ سکتے ہیں. قومی آمدنی کا توازن, اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے. یہاں پہ زر سے کیا مراد ہے, زر کے فرائض بیان کریں اور زر کی اقسام پر روشنی ڈالیں. تو زر کا جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ میں ایک ویڈیو بنا دوں گی, آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے زر کے متعلق تاکہ آپ کے یہ سارے ٹاپک کلیئر ہو جائیں. تو یہاں پر آپ نے یہ سیکنڈ چیپٹر جو بھی بالکل نہیں چھوڑنا ہے, براہ راست تبادلہ نظام کی مشکلات بیان کریں. تو یہ بھی کوشچن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. بینکوں کی اقسام تحریر کریں. تو بینکوں کی اقسام, جتنے بھی ٹائپس کے بینکس ہوتے ہیں آپ نے ان کی ڈیفینیشنز یاد کر لینی ہے. تجارتی بینکوں کے فرائض پر روشنی ڈالیں. تو یہ تجارتی بینک کا ٹاپک یاد کر لیں. پاکستان میں بلا سود بینکاری نظام کی ترویج کے لیے کی گئی کوششیں. تو یہ بھی کوشچن آپ لوگ سود کا ایک ٹاپک یاد کر لیں. یہاں نیکسٹ ہے مرکزی بینک سے کیا مراد ہے. مرکزی بینک کے فرائض ہیں نجی اور سرکاری مالیات میں مماثلت اور فرق بیان کیجیے. یہ والا بھی آ سکتا ہے. ٹیکسوں کی اقسام اور ٹیکس عائد کر کے اصول بیان کریں. ٹیکس کا کوشچن بھی امپورٹنٹ ہے. براہ راست اور بالواسطہ ٹیکسوں میں فرق اور فوائد و نقصان ہے, اس کو یاد کر لیں. یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے. توازن تجارت اور توازن ادائیگی میں فرق بیان کریں. ڈفرینسز آ سکتے ہیں, ان کو لازمی کیا کیجیے. بین الاقوامی تجارت کے فوائد و نقصانات ہیں, ان کو بھی کریں آپ. عالمی تجارتی ادارہ پر نوٹ آ جائے. اسٹوڈنٹ یہاں پہ اس عالمی تجارتی ادارہ پر نوٹ اور گلوبلائزیشن کے فائدے, گلوبلائزیشن کا ٹاپک بھی لازمی کرنا ہے. پاکستان کی اہم درآمدات اور برآمدات کون سی ہیں, ان پہ لازمی آپ نے تیاری کرنی ہے. پاکستان میں شرح خواندگی کی صورتحال پر تفصیلی جواب لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹوں پر تفصیلی ایک نوٹ بنا لیں جس میں آپ کے اسٹاک مارکیٹ کے متعلق کچھ آ جائے آپ لکھ سکتے ہیں. فیکس آمدنی بڑھانے کی تجاویز یا کم ہونے کی وجوہات. ٹیکس کلچر کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے ٹاپک ایسے ہیں کہ یہی ٹاپک آپ کے شارٹ میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں. تو معاشی ترقی کے مختلف مراحل کر لیں. معاشی منصوبہ بندی کے لیے اقدامات کا جائزہ لے لیں اور صنعتی شعبوں کے مسائل بیان کریں اور ان کا حل. تو یہ سارے ٹاپک ہمارے بھی امپورٹنٹ ہے. ذرائع مواصلات کی اہمیت کر لیں. کرپشن پر آپ نے نوٹ ایک بنا لینا ہے, اگر کرپشن پیج کچھ آ جائے تو آپ لکھ سکتے ہیں. بے روزگاری کی وجوہات پر ایک نوٹ بنا لیں. افراط زر کے نتائج اور اسباب. افراط زر بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ سارے ٹاپک امپورٹنٹ, ان کو نہیں چھوڑنا ہے, لانگ شارٹ ہو جائیں گے. بازار زر, بازار سرمایہ, ای کامرس, یہ 3 ٹاپک پہ آپ شارٹ نوٹ اور یا 2 پیجز نوٹ تیار کر لیں, آپ کا یہ کور ہو جائے گا. پاکستان میں زکوٰۃ, عشر اور انفاق فی سبیل اللہ کس طرح معاشرتی انصاف قائم رہ سکتا ہے. تو یہ چیپٹر بھی آپ کے لیے کوشچن ٹاپک امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی تجارت خارجہ کے اہم نکات ہیں, ان کو یاد کر لیں. WTO کے پاکستان پر اثرات پر یاد کر لیں. اس طرح کے ٹاپک آ جاتے ہیں. اسلام میں معاشی عدل سے کیا مراد ہے اور عملی زندگی کا کیا اطلاق ہے. تو یہاں پر اسلامی معاشی نظام کے اہم خطوط. تو اسلامی معاشی نظام آ سکتا ہے, اسلام کے متعلق ہے, تو یہ 2 کوشچن آ سکتے ہیں. باقی آپ کے جتنے سارے امپورٹنٹ ٹاپک تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس سارے ٹاپک سے آپ شارٹ کوشچن آنسر بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ان سارے ٹاپک کو ریڈ کر لیں. اور یہاں اہم مختصر سوالات میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس چیپٹر کے آپ نے نہیں چھوڑنے, کس کے کرنے تو آپ نے سب کے ہی ہیں. اگر آپ کو اچھے نمبر چاہیں تو آپ کو سارے چیپٹر
چیپٹرز کور کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ کو اور بھی تھوڑی ہیلپ چاہیے تو آپ نے یہ والے چیپٹرز بالکل نہیں چھوڑنے۔ جو شروع کے جو 4 چیپٹر ہیں، جو 3 چیپٹر ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ قومی آمدنی، زر، بینک، سرکاری مالیات بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو شروع کے 3 امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ نے ان کی چھوٹی چھوٹی باریک جو ایکسرسائز کوسچن ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹ، اس کے علاوہ ہم بین الاقوامی تجارت کو ابھی چوائس پہ چھوڑتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا تعارف ہے اور پاکستان کی قومی آمدنی تو تعارف کر لیں، قومی آمدنی کر لیں، اور منصوبہ بندی سے 2-4 کوسچن بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ امپورٹنٹ چیپٹرز ہو گئے آپ کے 3 آپ نے شروع کیے، 3 یہ کر لیے، ان کی آپ نے لانگ بھی کیے ہوں گے تو اس سے آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ آمد و رفت انسانی ذرائع، پاکستان کی بینکاری نظام، حکومت پاکستان کی مالیات، پاکستان کی تجارت، خارجہ، اسلام کا معاشی نظام۔ تو میں اسلام کا معاشی نظام کو شارٹ اور لانگ دونوں کے لیے امپورٹنٹ سمجھ رہی ہوں۔ تو آپ لوگ اس کے علاوہ بینکاری نظام کی تیاری کر لیں، باقی سارے چیپٹر رہ گئے ان کو بھی ریڈ کر لیں، کیونکہ پیپر کچھ بھی آ سکتا ہے۔ یہ صرف آپ کی ایک ہیلپ ہے کہ آپ نے ان کوسچنس کو نہیں چھوڑنا ہے، جس سے آپ کا پیپر تقریباً پورا ہو سکے۔ تو یہاں پر اگر آپ ان چیپٹرس کی، ان کوسچنس کی تیاری کر لیں گے تو آپ کے شارٹ لانگ بآسانی ہو جائیں گے، اور اگر آپ ایک بک کی ایکسرسائز کو بھی کور کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا اسٹوڈنٹ یہاں پر ہم نے اپنے شارٹ اور لانگ کوسچن کور کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو MCQs کے ہیں تو وہ آپ بک کی ایکسرسائزز سے ہی، چیپٹرز کی ایکسرسائزز سے ہی کریں، اور یہ سارا ایک دفعہ آپ نوٹ آؤٹ کر لیں۔ دوبارہ سے اگر آپ نے کوئی ٹاپک رہ گیا ہے تو وہ آپ دوبارہ سے اس کو نوٹ آؤٹ کر لیں، تاکہ آپ کی کوئی بھی ٹاپک رہ نہ جائے اور آپ کا سارا پیپر اچھا ہو۔ یہاں پر آپ کو اور بھی گیسٹ پیپر مل جائیں گے، تو آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ آپ کو کون سے اور گیسٹ پیپر یا ٹاپک کی نیڈ ہے جو آپ کے لیے آسانی ہو سکے تو مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیں۔ بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹس۔